अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं आपका होस्ट जुनेद एग्रेरियन और आप देख रहे हैं एग्रेरियन टॉक। आज हमारी डिस्कशन का टॉपिक है सिविल सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान और हमारे गेस्ट हैं अवैस मलिक साहिब। आपका 97 एज ही था। एमएससी आपने जामिया ज़रिया फैसलाबाद से की। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन आपका मेजर था और आज आप डिप्टी सेक्रेटरी हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वेरी वार्म वेलकम इन अवर प्रोग्राम। वालेकुम अस्सलाम जुनैद, बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में मुझे मदऊ करने के लिए। सर, इससे पहले कि हम अपने क्वेश्चन आंसर सेशन का आगाज करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को आप करा दें। मेरा जी ब्रीफ इंट्रोडक्शन यही हो सकता है कि एक तो सबसे बड़ा तारुफ जो आपने करवा दिया कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से मैंने तालीम हासिल की है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चरल साइंसेज में एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मेजर के साथ, और फिर उसके बाद एमएससी ऑनर्स इसी सब्जेक्ट में यूनिवर्सिटी से। बाद में फिर सिविल सर्विस में आने के बाद भी मैंने एक डिग्री सिंगापुर के स्कूल है ली कुआन यू स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, वहाँ से मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी मास्टर्स किया है। और जॉब के हवाले से ये है कि सबसे पहले तो मैंने अपनी जब जॉब शुरू की तो वो प्योर एग्रीकल्चर से रिलेटेड जॉब थी, जिसे आप कहते हैं एग्रीकल्चर ऑफिसर या फार्म मैनेजर की जॉब जो थी पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू। और उसी दौरान जो है वो सीएसएस का शौक तो था हमें पहले से, तो फिर हमने वो पहले पीएमएस का एग्ज़ाम पास किया। तो पहला बैच आया था पीएमएस का 2006 में, और फिर पीएमएस में कोई गालिबन 4 साढ़े 4 साल की सर्विस करने के बाद साथ ही मैंने सीएसएस का एग्ज़ाम दिया। तो सीएसएस में फिर मैंने पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को ज्वाइन किया, जिसे ज़्यादा डीएमजी के नाम से लोग जानते हैं, तो अभी इसका नाम पीएएस है। और उसके बाद फिर ये है कि एक लंबी चौड़ी एक स्टोरी है पोस्टिंग्स की। ब्रीफली ये है कि मैंने खैबर पख्तूनख्वा में कुछ अरसा काम किया है, कुछ 3.5 पौने 4 साल के करीब वहाँ पर एज असिस्टेंट कमिश्नर और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के। और उसके बाद फिर पंजाब में मैं जब आया तो यहाँ पर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड में मैंने काम किया है। फिर डिस्ट्रिक्ट झंग में एज एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मैंने सर्व किया है। फिर मैं चला गया, एक वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट था स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, वहाँ पर कोई 1.25 साल 1.5 साल के करीब मैं वहाँ पर रहा। फिर मैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर लाहौर पोस्ट हो गया। तो आजकल जो है मैं सेक्रेटेरिएट में हूँ फाइनेंस डिपार्टमेंट में, जैसे आपने बताया प्रोग्राम के शुरू में, एज डिप्टी सेक्रेटरी। और मैं ये इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनके फाइनेंशियल एस्पेक्ट को मैं लुक आफ्टर कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है काफ़ी है इतना इंट्रोडक्शन। बिल्कुल सर, और आप एक बहुत अच्छे जो हैं वो शायर भी हैं। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज का प्रोग्राम इस हवाले से बहुत ज़रूरी है कि हम इसमें डिफरेंट फेजेस के हवाले से डिस्कस करेंगे, जो बीइंग एग्रेरियन जो है और सिविल सर्वेंट्स को उसको सिविल सर्वेंट्स के लिए जो है वो ज़रूरी होती है। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि व्हाई डिड यू ऑप्ट बीएससी ऑनर एग्रीकल्चर साइंसेज फॉर द स्पेशलाइजेशन ऑफ योर फ्यूचर कैरियर? देखिए, बात ये था कि एग्रीकल्चर की फील्ड के अंदर तो वैसे बाय एक्सीडेंट ही हमने लैंड किया। अ, पहले इसको एज मैंने कैरियर के कभी सोचा नहीं था, ना ही मुझे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस थी एग्रीकल्चर सेक्टर की या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की। लेकिन वो जो एक सिलसिला होता है कि जब आप एफएससी के बाद आते हैं तो आपके पास 2-3 बड़े ही कैरियर आपके नज़र में होते हैं। तो उस वक्त एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का मुझे पता चला, और जब मैंने इस इदारे को ज्वाइन किया तो तब मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि ये कितना बड़ा एक डिसिप्लिन है, और कितनी इसकी ब्रांचेस हैं, और इसमें एक्सेल करने की कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। तो बस फिर हम आ गए यहाँ पर, और फिर वक्त के साथ साथ ओरिएंटेशन होती चली गई। डिफरेंट इसके डिसिप्लिन्स का पता चला किस किस में स्पेशलाइज किया जा सकता है। तो मैंने बाय चॉइस जो है इसमें फिर एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन को ऑप्ट किया, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद मेरा मिलान जो है वो इस सब्जेक्ट की तरफ ज़्यादा है। और फिर कुछ यहाँ वहाँ की फैकल्टी भी गालबन ऐसी थी जिसने हमें ज़्यादा इंस्पायर किया या हमें ज़्यादा वेलकम किया, तो हम बस उस तरफ माइल हो गए। तो एग्रीकल्चर में इस तरह से बस सिलसिला चलता चला गया।
सर जो सिविल सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान है उसका जनरल ओवरव्यू और स्कोप क्या है, और आपकी क्या प्रोफेशनल स्ट्रगल्स थी इस फील्ड में, और आपके अचीवमेंट के पीछे बेसिक जो मोटिवेशन है वो क्या है? अच्छा देखें, जहाँ तक तो सिविल सर्विस की बात है, दीगर सर्विसेज से ये थोड़ी सी डिस्टिंग्विश्ड इस तरह से है कि इसमें आप ज़रा ज़्यादा एक आपका ओवरसाइट ज़्यादा होता है मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर। एज अ मैनेजर आप वहाँ पे डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर जाकर काम कर रहे होते हैं। मतलब एट द सेम टाइम आप देखें कि फील्ड के अंदर भी आप डायरेक्ट लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं एज असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और इस तरह की। और सेक्रेटेरिएट के अंदर भी आप काम करते हैं जहाँ पर आप पॉलिसी लेवल के ऊपर भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसमें एक लीडरशिप का रोल आपको मिलता है। आप ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं किसी इस चेंज एजेंट के तौर पे काम कर सकते हैं, अच्छी इनपुट दे सकते हैं गवर्नमेंट को। तो स्कोप तो इसका वैरायटी बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। इसके बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं, लाइक जैसे मैं जिस सर्विस में हूँ वो ज़्यादा इंतज़ामिया से या एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ को डील करती है। कुछ लोग पुलिस सर्विसेज में चले जाते हैं, कुछ फॉरेन सर्विसेज को ज्वाइन करते हैं, कस्टम्स सर्विसेज हैं। तो इस तरह मल्टीपल सेक्टर्स हैं जिसमें लोग जाते हैं। तो उसमें स्कोप तो आप इस सेंस में समझ लें कि काफ़ी ब्रॉड है इसका, और वैरायटी बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। तो दूसरा आपने मोटिवेशन का पूछा, तो मोटिवेशन का ये था कि यूनिवर्सिटी के अंदर जिन दिनों में हम पढ़ रहे थे, तो आप ये समझ लें कि ये जो आपका आर्ट एंड लिटरेरी फोरम है, ये एक बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर था कि इसमें एक कंपीटिंग एनवायरनमेंट के अंदर हम लोग को करिकुलर एक्टिविटीज़ में एंगेज होते थे, डिबेट्स में और पोइट्री में और इस तरह की दीगर एक्टिविटीज़ में। और ऑल ओवर पाकिस्तान हम ट्रैवल करते थे, डिफरेंट प्रोविंसेस के अंदर भी, और वहाँ से प्राइजेस विन करके लाया करते थे। और तो इस तरह एक उसमें अपने आप को डिस्टिंग्विश करने का, अपनी कैपेबिलिटीज़ को, अपनी स्किल्स को एक्सप्रेस करने का जो जज्बा शायद पहले से मौजूद था, वो ज़्यादा शार्पन हो गया। तो उन दिनों में कुछ हमने दाएं-बाएं लोगों को कंपटीशन का एग्ज़ाम जब पास करते हुए देखा, तो वो उससे भी हमें मोटिवेशन हुई। तो बस इस तरह सिलसिला चल निकला। और मैं जब ये एग्रीकल्चर की जॉब में आया, तो मुझे महसूस हुआ कि ये इस जॉब से मज़ीद आगे भी जाया जा सकता है। तो बस ये इस तरह के मल्टीपल फैक्टर्स मिलते चले गए, और हम अपीयर हो गए एग्ज़ाम के अंदर और फाइनली क्वालिफ़ाई भी कर लिया। तो ये एक मोटिवेशन थी। एक आपने स्कोप और मोटिवेशन का पूछा, और प्लस तीसरी कोई चीज़ आपने पूछी थी। मैंने सर जनरल ओवरव्यू का कंफर्म किया था, और इसका स्कोप क्या है और मोटिवेशन क्या है। जी, जी। अभी सर मैं जानना चाहूँगा कि आपकी स्पेशलाइजेशन जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में थी, तो फिर आप एग्रीकल्चर ऑफिसर भी जो है आपने सर्व किया, उसके बाद आपने स्विच कर दिया सिविल सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान। तो क्या चीज़ें थी जिन्होंने आपको जो है वो एग्रीकल्चर जो कि आपका प्रोफेशनल फील्ड था, उससे सिविल सर्विसेज की तरफ, नो डाउट आपने बताया मोटिवेशन थी, एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ थी आपकी। तो इसके अलावा एडिशनल क्या चीज़ें थी जिन्होंने आपको कहा कि सिविल सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान इज़ द बेस्ट टू सर्व योर कम्युनिटी? अच्छा, एक तो मैं ये आपको बात बताऊं कि सिविल सर्विस इज़ द बेस्ट प्रोफेशन टू जॉइन। मैं ज़ाती तौर पे इससे एग्री नहीं करता। अ, उसकी रीज़न ये है कि मैं समझता हूँ कि किसी भी मुल्क की जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, उसके अंदर प्रोफेशनल्स का जो रोल है वो कहीं ज़्यादा है एडमिनिस्ट्रेटर्स से। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर्स ने तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो प्रोवाइड करना है, एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है। लेकिन जो कंट्रीब्यूशन आता है वो प्रोफेशनल्स की तरफ से आता है। वो एक, चाहे वो एग्रीकल्चरिस्ट्स हों या इंजीनियर्स हों, या साइंटिस्ट्स हों, रिसर्चर्स हों। तो इसलिए सबसे बेस्ट ये फील्ड नहीं है, पहली बात तो ये है। अ, जो मेरा हर इंसान की ज़ाती प्रायोरिटीज़ ज़िंदगी में होती। शायद मुझे किसी स्टेज पे महसूस हुआ कि एग्रीकल्चर के अंदर अपनी लाइफ को स्पेंड करने का से ज़्यादा मैं मोटिवेटेड था कि मैं लोगों के साथ इंटरेक्ट करूं, उनको डायरेक्ट पब्लिक एंगेजमेंट में शायद मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा था। और इस सर्विस में ये अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। आप लोगों की
ज़िंदगी में कोई चेंज लाने के लिए डायरेक्टली उनके साथ एंगेज हो जाते हैं। तो शायद इस वजह से मैं ज़्यादा मोटिवेटेड इस तरफ रहा। ये अपनी-अपनी पर्सनल चॉइसेस हैं, लेकिन मैं ये नहीं समझता, बल्कि मुझे याद है कि मैं जब बीएससी ऑनर्स करके फ़ारिग हुआ तो मैंने सबसे पहले जो अप्लाई किया वो एज़ लेक्चरर टू सर्व इन द यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के लिए किया। वो अलग बात है कि मेरी वहाँ सिलेक्शन उस वक़्त नहीं हुई, और ये बात भी सही है कि जब मैंने ये पीएमएस पास कर लिया तो मुझे बाकायदा उस वक़्त डायरेक्टर डॉक्टर सईद साहब होते थे एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन डिवीज़न के। उन्होंने मुझे कॉल की और उन्होंने मुझे कहा जी कि अगर आपका प्रोग्राम है अभी भी जॉइन करने का हमें, तो आप आइए और अप्लाई कीजिए। लेकिन वो अलग बात है, उस वक़्त मैं सर्विस में, मुझे कुछ टाइम हो चुका था, तो फिर मैंने माज़रत कर ली उनसे। वरना एग्रीकल्चर अगर सिविल सर्विस में मैं ना आ पाता तो शायद मैं एग्रीकल्चरिस्ट के तौर पर या एग्रेरियन के तौर पर जो है अपना करियर प्लान करता। जी। क्योंकि सर आपने डिफरेंट फेजेस को, स्टूडेंट लाइफ, उसके बाद प्रोफेशनल लाइफ, और अभी आपकी काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट्स हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर एक एग्रेरियन जो है वो इसकी प्रिपरेशन का इरादा कर लेता है कि मैंने सिविल सर्वेंट बनना है, तो उसके स्टार्ट में जो है वो कौन कौन से बैरियर हो सकते हैं, और उनको बैरियर्स को जो है वो सॉर्ट आउट करने की बेस्ट जनरल स्ट्रेटजीज क्या हो सकती अच्छा, इसमें देखें, बैरियर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बात बताऊं तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर लोग मल्टीपल बैकग्राउंड्स से ज्वाइन करते हैं। तो उसमें ऐसे ही एजुकेशनल जो बैकग्राउंड भी होता है उसमें भी एक मल्टीप्लिसिटी होती है। तो उसमें सबसे पहले तो ये है कि आपको अपने अंदर जो है किसी किस्म का अगर कॉम्प्लेक्स है आपने उसको ओवरकम करना है, या चलें कॉम्प्लेक्स ना कहिए, अगर आपके अंदर कोई वीकनेस है, कोई एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, तो आपको उस पे फ़ोकस करना पड़ेगा। अब वो मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ नौइयत के हो सकते हैं। तो किसी को कम्युनिकेशन का इश्यू हो सकता है, किसी को सेल्फ कॉन्फिडेंस का या सेल्फ डिटर्मिनेशन का इश्यू हो सकता है। तो हर इंसान बेहतर समझता है कि किसके अंदर क्या कमी है, या वो कौन-सी जगह है जिसमें इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। तो उसमें एक सेल्फ एनालिसिस जो है वो बड़ा ज़रूरी है। अ अ, मैं कहूँगा एक खुद आगाही बड़ी ज़रूरी है अपने बारे में, कि आप क्या हैं, अ, आप और आपको किन एरियाज़ में जो है बेहतर होने की ज़रूरत है। तो उसमें मोस्टली देखने में ये आया है कि सीएसएस पॉइंट ऑफ व्यू से या इसके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों में अच्छे एक्सप्रेशन की कमी होती है। वो लोग अपनी बात को ठीक अंदाज़ में रिटन या वर्बल वे में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे होते हैं। तो उसमें ज़रूरी है कि आप अपनी जो लैंग्वेज की स्किल है, उसको बहुत ज़्यादा बेहतर करें। क्योंकि आपके जो भी आइडियाज़ होंगे अल्टीमेटली उन्होंने रिफ्लेक्ट होना है आपकी राइटिंग के अंदर या आपकी स्पीच में, आपकी गुफ्तगू में। तो उसमें ज़रूरी है कि आप अच्छा लिटरेचर पढ़ें, जो पीरियोडिकल्स हैं या एडिटोरियल्स हैं अखबारों के, उनको गो थ्रू करें और देखें कि अच्छा लिखने वाले कैसे लिखते हैं। तो इससे आपकी बड़ी ग्रूमिंग भी होती है और आपकी राइटिंग स्किल जो है बहुत ज़्यादा डेवलप होती है। तो इस तरह के बैरियर्स को ओवरकम किया जा सकता है मेहनत के साथ। दुनिया में कोई काम मुश्किल नहीं है, इंसान तहिया कर ले तो मुमकिन है वो किया जा सकता है। तो ये बैरियर्स को ओवरकम करने के हवाले से जो आपने बात की, वो ये हो सकता है। दूसरा एस्पेक्ट मुझे आपको बताना होगा क्योंकि आपके सवाल में 2 या 3 सवाल आ जाते हैं। इसके अलावा आपने सर मैंने आपसे बैरियर्स के वाले हवाले से पूछा था, और इसको किस तरह जो है जनरल स्ट्रैटेजी, स्ट्रेटजीज क्या है जिससे। हाँ, हाँ, जी। हाँ। स्ट्रैटेजी के हवाले से ये है कि देखें, सीएसएस का एग्ज़ाम जो है इसको प्रिपेयर करना और क्वालीफाई करना कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। इसके एग्ज़ाम को तो पहले समझना ज़रूरी है कि इस एग्ज़ाम की नोइयत क्या है? आप किन सब्जेक्ट्स में आपसे एग्ज़ाम लिया जाएगा और किन एरियाज़ में आपको टेस्ट किया जाएगा। तो इसकी अवेयरनेस ज़रूरी है, लाइक आपके इसमें सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं और कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। कंपल्सरी वो सब्जेक्ट्स हैं जो जो भी सीएसएस का कैंडिडेट एग्ज़ाम में अपीयर होगा, उसने उनमें एग्ज़ाम देना है। और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उसमें एक एरे ऑफ चॉइसेस है, एक काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन्स हैं जिसमें आप अपनी मर्ज़ी के सब्जेक्ट्स को अंडर सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑप्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे याद है जब मैं एग्ज़ाम में अपीयर हुआ तो उसमें एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, पंजाबी, अ, इंडो पाक हिस्ट्री
اور پبلک ایڈمنسٹریشن، اس طرح کے سبجیکٹس تھے. تو اس میں آپ اپنے سبجیکٹس کا انتخاب جو ہے، جو آپ کی اسٹریٹجی میں پہلی چیز ہے وہ اچھی کنسلٹیشن کے بعد اور ان کے کانٹینٹس کو گو تھرو کرنے کے بعد آپ سب سے پہلے سبجیکٹس کا انتخاب کر لیں. جب آپ یہ انتخاب کر لیں گے تو پھر آپ فوکسڈ ہو جائیں گے. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے کس سبجیکٹ میں کیسے پریپیئر کرنا ہے. آپ کو باقاعدہ اس کے لیے ٹائم ٹیبل بنانا پڑے گا. اگر آپ ایگریکلچر یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ یا گریجویٹ کر چکے ہیں تو دونوں صورتوں میں آپ کو اپنی ڈیلی روٹین کا ایک حصہ جو ہے وہ مختص کرنا پڑے گا اس ایگزام کی تیاری کے لیے. اور اس میں نارملی ڈپینڈنگ کہ آپ آلریڈی آپ کا ایجوکیشنل یا اسکل لیول کیا ہے، اس حوالے سے آپ بعض اوقات 6 مہینے میں، بعض اوقات 1 سال میں، اور کچھ کیسز میں تو لوگ 2 3 3 4 4 سال بھی کوشش کرتے ہیں اس کے لیے. تو وہ پھر آپ کو اس کے لیے پریپیئر کرنا ہوتا ہے. تو اس میں میرے خیال ہے 3 آپ کو چانسز ملتے ہیں ڈپینڈنگ آن یور ایج. تو اس ایج کے حساب سے آپ اپنا پہلا چانس اویل کرنا چاہیے. بہت سارے لوگ پہلا چانس جو ہے وہ اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اویل کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر دوسرا اور تیسرا چانس بھی لیا جا سکتا ہے. تو اس میں خاص طور پہ جو لوگ سی ایس ایس کر چکے ہوتے ہیں ان سے کوچنگ اور گائیڈنس لینا بھی بہت اچھا ہے، کیونکہ وہ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرتے ہیں. آج کل سی ایس ایس یا کمپیٹیٹیو ایگزامس کی تیاری کے لیے اکیڈمیز بھی اویلیبل ہیں، لیکن اس میں آپ کو بہت دھیان سے اس کی سلیکشن کرنی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات یہ ٹائم اس میں ضائع بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ اس میں کلاس ایک لیول پہ ہوتی ہے اور بعض اوقات آپ اپنے کلاس فیلو سے آگے ہوتے ہیں یا پیچھے ہوتے ہیں، تو ان چیزوں کا خیال رکھنا بھی چاہیے. تو آج کل جس نے سوشل انٹرنیٹ نے کام زیادہ آسان کر دیا. آپ گھر بیٹھے بھی ڈفرینٹ فورم جو ہیں ان کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں اور پریپیئر کر سکتے ہیں. سی ایس ایس پریپریشن کے حوالے سے میں نے دیکھا انٹرنیٹ کے اوپر کافی سارے فورمز بھی بنے ہوئے ہیں جس کے لوگ ممبر بن جاتے ہیں اور ایکسپیرینس شیئرنگ ہوتی ہے. تو آج کل تو یہ زیادہ میں سمجھتا ہوں آسان ہے سی ایس ایس کو پریپیئر کرنا. تو باقی اپنا ذاتی پرائرٹیز بھی ہوتی ہیں، آپ کس طرح سے اس کو پلان کرتے ہیں. اٹس ناٹ اے ڈیفیکلٹ جاب، ہو جاتا ہے، مشکل نہیں ہے. Sir, which skills lead you towards your professional achievements and skill development in university life? ہاں، یونیورسٹی کے اندر تو پھر ذکر آ جائے گا وہی آرٹ اینڈ لٹریری فورم کا. اس میں ہماری سکلز جو تھیں وہ آپ سمجھ لیں کہ یہ ڈیبیٹس میں اور پوئٹری میں ہم نے زیادہ اپنے آپ کو ایکسپریس کیا، اور اس میں اسپیکنگ، شاید پبلک اسپیکنگ جو تھی وہ ایک سکل تھی ہماری جس کو ہم نے گروم بھی کیا. اور دوسرا ڈیبیٹ جو ہے یہ بڑی دلچسپ چیز ہے. اس میں کسی بھی سبجیکٹ کے 2 آسپیکٹ ہوتے ہیں، ایک فار میں اور ایک اگینسٹ میں. تو اس سے آپ کی بڑی لرننگ ہوتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹی آف ایگریکلچر کے اندر جو آپ کا ڈیبیٹنگ کا فورم ہے یہ ایسا زبردست فورم ہے. اور جس دور میں ہم ڈیبیٹس کیا کرتے تھے اس میں ڈیبیٹ کے بھی 2 حصے ہوتے تھے. ایک وہ جو اپنے گھر سے آپ پریپیئر کر کے آتے تھے اور لوگوں کے سامنے بولتے تھے، اور دوسرا پھر اس کو سم اپ کرنے کے لیے دونوں سائڈس جو ہوتی تھیں فار اور اگینسٹ کی، وہ بالکل ایکسٹمپور اس پہ بولا کرتی تھی. تو اس میں آپ کی بہت زیادہ پبلک اسپیکنگ کی اور انالیسس کی سب ایشوز کے اسکل ڈیولپ ہوتی ہے آپ کی. اور سی ایس ایس پوائنٹ آف ویو سے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ڈفرینٹ ایشوز کی آپ کی انسائٹ کیسی ہے، آپ ان کا انالیسز کس طرح سے کرتے ہیں، پھر اس کو ایکسپریس کیسے کرتے ہیں، کمیونیکیٹ کیسے کرتے ہیں. تو یہ چیزیں ریلیٹ کرتی ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ. تو باقی یہ پوئٹری کے پوائنٹ آف ویو سے یہ تھا کہ یہ ایک کریٹو اسکل ہے، یہ گفٹڈ ٹیلنٹ بھی ہے. اور اس سے یہ ہے کہ آپ کے اندر کریٹیوٹی بھی بڑی میٹر کرتی ہے اس طرح کے کمپیٹیٹیو ایگزامس کے اندر. آپ چیزوں کو ویژولائز کیسے کرتے ہیں، امیجن کیسے کرتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کی اپنی ذاتی رائے کیا ہے. کیونکہ سی ایس ایس کا ایگزام اس نوعیت کا ہوتا ہے کہ آپ کا ذاتی اس میں انالیسس جو ہے ڈفرینٹ ایشوز کے اوپر وہ بہت میٹر کر رہا ہوتا ہے. تو اگر آپ میں ایسی کریٹو اسکلز ہوں،
اچھی ایکسپریشن کی آپ کی اسکلز ہوں تو یہ بڑا میٹر کرتی ہیں. تو شاید یہی اسکلز تھیں جو یونیورسٹی ٹائم کے اندر ہم نے ہمیں کام آئیں بعد میں ایسے ایگزام کے لیے. سر ابھی میں آپ سے چاہوں گا کہ جو نالج امپروومنٹ سکلز ہیں اور کیا اسٹریٹجیز ہیں جو نالج امپروومنٹس کے لیے ایک اسٹوڈنٹ کو آپٹ کرنی چاہیے، اور اسپیشلی ان یونیورسٹی لائف کے جہاں آپ کے پاس کافی ٹائم ہوتا ہے، تو اس حوالے سے ہماری آڈینس کو گائڈ کرتے ہیں. جی، نالج امپروومنٹ کے حوالے سے دیکھیں کہ وہ سبجیکٹس جو آپ پریپیئر کر رہے ہیں ان کے اوپر زیادہ سے زیادہ اچھی ریکمینڈڈ بکس کو پڑھنا، کنسلٹ کرنا یہ بڑا ضروری ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی سبجیکٹ کے اوپر بازار میں بہت ساری کتابیں اویلیبل ہوتی ہیں آپ کو. اب اس میں سے وہ کون سی خاص کتابیں ہیں جو آپ نے پڑھنی ہیں یہ بڑا ضروری ہے پہلے تو طے کرنا. تو اس میں نارملی یہ ہے کہ کسی بھی سبجیکٹ کے اندر کچھ ایسی اتھینٹک اور ریکمینڈڈ بکس ہوتی ہیں جو بہت سارے لوگ جن کو آپ کو پڑھنے کی رائے دیتے ہیں. تو ایسی بکس کا پہلے تو انتخاب کرنا ضروری ہے، اور کوشش یہ کریں کہ سورسز کے اوپر جائیں جو پرائمری سورسز ہیں، بجائے اس کے لائک جس طرح سے بعض اوقات آپ کو سی ایس ایس کی گھڑی گھڑائی چیزیں مل جاتی ہیں ڈفرینٹ جگہوں سے پک کر کے چیزوں کو اکٹھا ایک جگہ کمپائل کر دیا جاتا ہے. تو اور وہ کوئک وے میں اس کو تیار کرنا بھی بڑا آسان ہوتا ہے، آپ کا ایگزام پاس ہونے کے چانسز بھی زیادہ ہو جاتے ہیں. ایسی کتابوں کو ایوائڈ کرنا بہتر ہے کیونکہ اس سے ایک آپ کا نالج ڈیپن نہیں ہوتا. آپ سورسز کو جب نہیں پڑھتے تو بعد میں آپ مار کھا جاتے ہیں. اب بعد میں کسی نہ کسی سٹیج پہ آپ ایکسپوز ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے بہتر ہے کہ جو ریکمینڈڈ بکس ہیں آج کل تو بلکہ جو سی ایس ایس کا جو سلیبس ہے اس کے اندر ریکمینڈڈ بکس کی لسٹ دے دی جاتی ہے، اور وہ ظاہر ہے سالہ سال کے ایکسپیرینسز کے بعد لوگوں نے اس کو لسٹ ڈاؤن کیا ہوا ہوتا ہے. تو وہ بہتر ہے کہ آپ ان بکس کو کنسلٹ کریں، سورسز کو پڑھیں، اور پھر اس پہ اپنا سیلف انالیسز اس کا سنتھسس جو ہے آپ وہ خود سے نکالیں اس کے اوپر. تو یہ ایک میں چیز کہوں گا کہ سورسز کو ریکمینڈڈ بکس کو جو ہے پڑھنا ضروری ہے، پہلی چیز. دوسری بات یہ ہے کہ آپ بکس تک صرف محدود نہ رہیں جو اس موضوع کے اوپر، اس ٹاپک پہ، اس ایشو کے اوپر ڈسکشن چل رہی ہے ڈفرینٹ فورم کے اوپر، ان کو جوائن کریں. فار ایگزامپل ایگریکلچرل، اگر ایگریکلچر آپ کا سبجیکٹ ہے تو ایگریکلچر پالیسی کے اوپر، کیونکہ سی ایس ایس پوائنٹ آف ویو سے زیادہ پالیسی لیول کی اور ٹیکنیکل چیزوں سے زیادہ پالیسی لیول کی باتیں زیادہ ایگزام میں پوچھی جاتی ہیں، یا سوشو اکنامک اس کا جو ایک ریلیشن شپ ہے ایگریکلچر کا اس حوالے سے آپ سے بات ہوتی ہے. تو اس میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایگریکلچر کے سبجیکٹ میں اس کی کیا کنیکٹیویٹی ہے ہماری اکانومی کے ساتھ، سوشل ڈیولپمنٹ کے ساتھ، جی ڈی پی کا کیا شیئر ہے، اس کے علاوہ مطلب ٹریڈ میں ایگریکلچر کہاں سٹینڈ کرتی ہے، ایگرو بزنس، ایگرو انڈسٹری جو ہے آپ کی وہ کہاں پہ کھڑی ہوئی ہے، ایگری مارکیٹنگ میں کیا ہو رہا ہے، ایگریکلچرل اکنامکس کے سیکٹر میں کیا چیزیں چل رہی ہیں. تو اس انداز میں آپ کو اس کو پریپیئر کرنا چاہیے. تو یہی میں کہوں گا. باقی آپ جن لوگوں نے خاص طور پہ ایگزامز وغیرہ دیے ہوئے ہوتے ہیں ان سے بھی آپ کنسلٹیشن لے سکتے ہیں. یہ ہے سر. جی سر، کیریئر کاؤنسلنگ نہ ہونے کی وجہ سے کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ایموشنل سوئنگ جو ہیں وہ ڈومیننٹ ہوتے ہیں، موٹیویشن لیتے ہیں، لیکن وہ موٹیویشن جو ہے وہ شارٹ ٹرم ہوتی ہے، 1 مہینہ 2 مہینہ اس کی تیاری کرتے ہیں، اس کے بعد وہ ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں. تو کس طرح سمجھتے ہیں آپ کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ نہ صرف بیریئر ہیں اور اس کو کس طرح امپروو کرنا چاہیے؟ دیکھیں وہ ایک وقتی اور جذباتی جب آپ ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں تو پھر اس طرح ہو جاتا ہے. اس لیے زندگی میں دیکھیں ہر کام ہر شخص کے لیے نہیں ہے. آپ کو پہلے یہ طے کرنا پڑے گا کہ وہ کون سی چیز ہے جس میں آپ نے انگیج ہونا ہے. اور جب آپ بائی انٹرسٹ، بائی یور اون چوائس کسی چیز کو آپٹ کرتے ہیں اور اس میں انگیج ہوتے ہیں تو پھر اس میں ڈی موٹیویٹ ہونا یا آپ کے انرجی لیول کا ڈاؤن ہونا، اس کے امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں. تو اس لیے موسٹلی یہ ہے کہ ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی لوگ چیزوں کا انتخاب کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اسی وجہ سے پھر اس میں اس طرح کے پرابلمس بھی آ جاتے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ
آپ جس چیز کا بھی انتخاب کرنے جا رہے ہیں اس کو بہت دھیان سے سوچ سمجھ کر اس کا انتخاب کریں. میں تو سمجھتا ہوں کہ میں بلکہ دوبارہ اپنی بات کو ریپیٹ ہی کروں گا کہ ایگریکلچر بذات خود اتنا بڑا ایک ڈسپلن ہے. اس کی اتنی برانچز اور اس میں ایکسل کرنے کی اتنی زیادہ اپرچونیٹیز ہیں ایز این اکیڈمیشین، ایز اے ریسرچر یا ایز اے پریکٹیشنر. تو آپ شاید غور کریں تو ایگریکلچر کے اندر ہی آپ کا انٹرسٹ جو ہے وہ موجود ہو کسی ایک خاص ڈسپلن کے اندر، اور آپ شاید ایک جو ہوا چل پڑتی ہے آپ اس کو فالو کرتے ہوئے شاید چلے جائیں کسی اور طرف. تو بہتر ہے کہ آپ جس چیز کو آپٹ کریں وہ آپ کا اپنا ذاتی انٹرسٹ ہونا چاہیے. جب وہ ذاتی انٹرسٹ ہوگا تو اس میں پھر آپ نے اپنا گول، ایک ویژن ہونا چاہیے آپ کا کہ آپ نے کہاں جانا ہے، الٹیمیٹلی کہاں پہنچنا ہے، اور پھر اس کے لیے آپ کو ایک اس کو اسٹریٹجائز کرنا چاہیے. تو پھر انسان جب اس پروسیس کے ذریعے آپ آپٹ کرتے ہیں کسی بھی چیز کو اپنی زندگی کے لیے تو پھر موٹیویشن لیول ڈاؤن نہیں ہوتا. پھر آپ اپنے سارے ریسورسز، اپنی ساری انرجیز جو ہے وہ پٹ ان کرتے ہیں اس کو اچیو کرنے کے لیے. Sir, are you satisfied with the skills and performance of young civil servants? جی الحمدللہ اس میں کیونکہ سول سروس جو ہے وہ ایک بڑے اسٹرکچرڈ وے میں آپ کی سکلز کو گروم کرتی ہے. جب آپ ایک دفعہ ایگزام پاس کر کے آ جاتے ہیں تو پھر آپ کی سکلز کو ڈیولپ کرنے کی بہت زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ سول سروس کے انسٹیٹیوشنز خود بھی اٹھاتے ہیں. جو ہی آپ اس سروس میں لینڈ کرتے ہیں تو آپ کو ایک ریگرس ٹریننگ میں سے گزارا جاتا ہے، اور اس میں آپ کو بہت زیادہ گروم کیا جاتا ہے. بڑا سیلف کانفیڈنس آپ کو ملتا ہے اور ایکسپوئر ملتا ہے بہت زیادہ. پھر آپ کو اپرچونیٹیز ملتی رہتی ہیں. آپ فورن ٹریننگز کے لیے اور فورن وزٹس پہ بھی جاتے ہیں، ڈیلیگیشنز کے ساتھ آپ جاتے ہیں، تو اس میں آپ کا بہت زیادہ ایکسپوئر ہوتا ہے. پھر یہ ہے کہ ملٹیپل چیلنجنگ اسائنمنٹس جو آپ کے سامنے آتی رہتی ہیں ان کو اس میں آپ جب پرفارم کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ کی گرومنگ ہوتی ہے بہت زیادہ. تو اس میں سول سروس کا انسٹیٹیوشن جو ہے وہ بذات خود آپ کو یہ ایسی اپرچونیٹیز مہیا کرتا ہے کہ آپ اپنی اسکلس کو امپروو کرتے ہیں. تو کچھ لوگ جو ہے وہ روٹین کی جو اپرچونیٹیز ہیں اس سے ہٹ کے بھی اپنی اسکلس کو گروم کرتے ہیں، اپنی ایجوکیشن کو امپروو کرتے ہیں. دنیا کی اچھی یونیورسٹیز میں جا کر ماسٹرز اور ان سم کیسز جو ہے وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹرل اسٹڈیز بھی کرتے ہیں. اور کچھ لوگ جو ہے وہ پالیسی سائٹ پہ، ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کی سائٹ پہ نکل جاتے ہیں. تو ایز این انسٹیٹیوشن اس میں ایسی اپرچونیٹیز اویلیبل ہوتی ہیں کہ آپ اپنی اسکل امپروومنٹ کرتے رہتے ہیں. تو یہ طریقہ ہے اس کے اندر. سر یونیورسٹی لائف میں جو اسٹوڈنٹس ایک مسٹیک کرتے ہیں وہ اپنی اسٹڈیز ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کو جو ہے وہ مینج اچھے طریقے سے نہیں کرتے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہاؤ ڈڈ یو مینج یور اسٹڈیز، ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز اینڈ پروفیشنل اسائنمنٹس ان یور یونیورسٹی لائف؟ ہاں، اس میں دیکھیں زندگی میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ نظم و ضبط ہے، ڈسپلن ہے. اور اس میں جب انسان جو ہے ایک متوازن شخصیت کا حامل ہوتا ہے تو وہ کسی ایک ہی چیز پہ اپنی ساری انرجیز کو انویسٹ نہیں کرتا، بلکہ وہ اس چیز کا فیصلہ کرتا ہے کہ میری زندگی میں کیا چیز امپورٹنٹ ہے اور کس کو میں نے کتنا ٹائم، کتنی انرجی دینی ہے. تو یونیورسٹی میں ہمارا یہی تھا کہ ہم ایکیڈیمکس میں بھی الحمدللہ اچھا جی پی اے تھا ہمارا. if I correctly remember کو بی ایس سی میں 3.75 کے قریب تھا اور ایم ایس سی آنرز میں 3.8 پلس تھا. بہت سارے لوگ جو ہمارے تھے وہ تو 4/4 بھی لیا کرتے تھے وہاں. تو اس طرح سے ہم نے کوشش یہ کی کہ اس کو بیلنس رکھیں، دونوں سائڈس پہ اچھا پرفارم کیا جائے. تو اس میں یہ بڑی ضروری چیز ہے. اس میں اگر آپ صرف کو کریکولر یا ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے ہی ہو کے رہ جائیں گے تو پھر آپ اپنی اکیڈیمکس کو کمپرومائز کرنا شروع کر دیں گے. تو جبکہ اور ہم تو چلیں ایگریکلچرل ایکسٹینشن سائٹ پہ تھے جس میں لیب ریسرچ جو ہے وہ زیادہ انوالو نہیں ہے، لیکن بہت سارے ڈسپلنس ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں آپ کو لیب میں زیادہ ٹائم اسپینڈ کرنا پڑتا ہے. تو جس طرح سے سوائل سائنسز ہیں یا جینیٹکس کے آپ کے پلانٹ بریڈنگ اینڈ جینیٹکس کے سبجیکٹس ہیں یا ہارٹیکلچر کے ہیں، تو ان میں اگر آپ
پراپر ٹائم نہ دے پائیں تو پھر آپ اپنے سبجیکٹ میں اس طرح سے ایکسیل نہیں کر سکتے. بہتر ہے کہ اس میں آپ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کو اس انداز میں مت کریں کہ اس سے آپ کی اکیڈیمکس جو ہے وہ کمپرومائز ہونا شروع ہو جائے. میں یہی کہوں گا. سر انٹرویو کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو ایک کینڈیڈیٹ کو جو ہے وہ کون سی چیزیں ہائی لائٹ کرنی چاہیے, اور جو انٹرویو پینل ہے وہ کیا چیز جو ہے وہ کس طرح آبزرو کر رہا ہوتا ہے ایک کینڈیڈیٹ کو؟ دیکھیں انٹرویو جو ہے وہ ایک انٹائرلی ڈفرینٹ پروسیس ہے آپ کی روٹین اسکل یا نالج ٹیسٹنگس سے کا, کیونکہ جو آپ کا ریٹن ایگزام ہوتا ہے اس میں تو آپ کو کوئی آبزرو نہیں کر رہا, آپ کا جو بھی آپ کے مائنڈ میں ہے آپ نے اپنے پیپر پہ وہ منتقل کر دیا. لیکن انٹرویو کے اندر آپ کو ان ایڈیشن ٹو یور انفارمیشن اینڈ نالج اینڈ اسکلس آپ کو آپ کی پرسنالٹی کے پوائنٹ آف ویو سے زیادہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے. ایز اے پرسن آپ کیا ہیں اور آپ کتنا سیٹسفائی کرتے ہیں کہ ایکسپیرینسڈ لوگوں کو جو پینل میں موجود ہیں اپنے نالج کے ساتھ, اپنی اسکلس کے ساتھ اور اپنے پرسنالٹی ٹریٹس کے ساتھ. تو انٹرویو کے اندر جو ہے آپ کو اپنا جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے اس پہ فوکس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس میں بھی انٹرویو میں اس کو ریٹن کی طرح تیار کرنا شروع کر دیتے ہیں, جبکہ اس میں آپ کے جو پرسنل ٹریٹس ہیں, فار ایگزامپل آپ کا جو لیڈرشپ سکلز ہیں, آپ کی کمیونیکیشن سکلز ہیں, پھر اس کے اندر آپ کی پازیٹیوٹی زندگی میں کیا ہے, پھر یہ ہے کہ آپ کا اپروچ کیا ہے ڈفرینٹ ایشوز کے اوپر, اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے, آپ میں زیادہ سیکھنے کا جذبہ کتنا ہے چیزوں کو, اپنی فالٹس کو ایڈمٹ کرنے کا, اپنے آپ کو امپروو کرنے کا مارجن کتنا ہے آپ کے اندر. تو اس طرح کی چیزوں کو انٹرویو میں ٹیسٹ کیا جاتا ہے. اس میں بظاہر تو آپ سے کوشچننگ کی جا رہی ہوتی ہے جس کے آپ آنسر دے رہے ہوتے ہیں, لیکن اس سوال کے جواب سے زیادہ آپ کے ان آسپیکٹ کو زیادہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے اور ٹیسٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. تو یہ تبھی ممکن ہوتا ہے کہ جب آپ ایسے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہوں جو آپ کو پازیٹیوٹی دیں, جو آپ کو موٹیویشن دیں, جو آپ کو زندگی میں روشن پہلو زندگی کا دیکھنے کی طرف راغب کریں, تو تبھی یہ کوالٹیز آپ کے اندر آتی ہیں. سر جب آپ کی پوئٹری کو اسٹڈیز ہم کرتے ہیں تو بڑا ڈائیورسفائڈ جو ہے آپ کی پوئٹری ہوتی ہے, کمیونٹی کو وہ جو ہے ایڈریس کرتی ہے. تو اس کے پیچھے آپ کی موٹیویشن کیا تھی اور کب سے جو ہے وہ آپ پوئٹری جو ہے وہ کر رہے ہیں؟ یہ آپ کا اچھا سوال ہے. دیکھیں پوئٹری کا یہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید جسے آپ کہتے ہیں ایک انیٹ ٹیلنٹ, آپ کا گفٹڈ ٹیلنٹ خدا کی طرف سے شاید مجھے ودیت ہوا تھا, کیونکہ پوئٹری کو میں نے باقاعدہ طور پہ سیکھا نہیں, بلکہ یہ خود بخود بس ہو گئی. میرا خیال ہے میں نے پہلا شعر جو ہے وہ کوئی چوتھی پانچویں جماعت میں کہا تھا, اور اس کے بعد کوئی 9th-10th میں باقاعدہ طور پہ میں نے کہنا شروع کر دیا کلام. تو غالباً جب میں اس کو سنتا تھا یا جب میں پڑھتا تھا پوئٹری کو تو وہ مجھے انسپائر کرتی تھی, وہ میرے اندر کسی ہڈن ٹیلنٹ کو سٹر کرتی تھی, ٹریگر کرتی تھی. تو اس وجہ سے, اور پھر کچھ انوائرمنٹ بھی ایسا تھا, کچھ ہمارے لوگوں سے ملنا ملانا بھی ایسا تھا جو پوئٹری کو پسند کرتے تھے یا پوئٹری کرتے تھے یا انکریج کرتے تھے پوئٹری کے کرنے کو. تو اس وجہ سے پھر ہم اس طرف مائل ہوئے. اور اس میں آبویسلی چھوٹی عمر کے اندر اگر آپ کو آپ کے کسی ٹیلنٹ کی اپریسیشن مل جائے تو پھر آپ میں مزید اس میں نکھار لانے کی خواہش بھی پیدا ہو جاتی ہے. تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوا. اسکول لائف کے اندر جب کچھ تھوڑا بہت ہم نے کہا, وہ جو بزم ادب کی کلاسز ہوا کرتی تھیں تو ہمیں اپریسیشن ملی, استادوں نے شاید کچھ پہچان لیا تو انہوں نے ہمیں ایسی موٹیویشن دی کہ ہمیں یہ کام باقاعدہ طور پہ کرنا چاہیے. لیکن پوئٹری کو زیادہ تر میں نے شروع میں ایک سائڈ, ایک انٹرسٹ کے طور پہ اپنے چلایا, اور اس کی جو تکنیکی جو آسپیکٹس ہیں یا اس کی جو ضروری اس کے لوازمات ہیں اچھا شعر کہنے کے لیے, اس کو ایک طویل عرصہ میں نے غور نہیں کیا, بلکہ جو جس کیفیت میں جو اشعار مجھ پہ ہوتے تھے میں ان کو کہہ دیتا تھا. تو
اس میں پھر یہ سوسائٹی آف ایگریکلچرل رائٹرز نے بڑا رول پلے کیا. اس میں ایک ایسا فورم تھا کہ جس میں باقاعدہ طور پہ ہم بیٹھ کے ایک دوسرے کو شعر سناتے تھے اور اچھے شعر پہ بحث ہوتی تھی اور شعر کی خامیوں پہ بات چیت ہوتی تھی. تو وہ اسی وجہ سے 100 والوں نے انہیں کی موٹیویشن پہ ہم نے وہ ایک کتاب بھی یونیورسٹی ٹائم میں لانچ کر دی تھی, لبوں پہ لرزاں بات کے نام سے. وہ اچھا ہوا اس دور کی کتاب وہ اسی اچھے ٹائم پر پبلش بھی ہوئی اور اس کی بھی بڑی اپریسیشن ملی اس دور میں. لیکن بعد میں یہ ہوا کہ پھر ایک طویل عرصہ میں خیر پوئٹری سے کنارہ کش بھی رہا ڈیو ٹو سرٹن ریزنز, لیکن دوبارہ سے پھر یہ پروسیس ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ کے اندر ٹیلنٹ ہو وہ دوبارہ جاگ ہی پڑتا ہے. تو ابھی یہ ہے کہ میں باقاعدہ طور پہ کوشش کرتا رہتا ہوں شعر کہنے کی. اور دوسرا سول سروس میں رہ کر یہ ایک بڑی اچھی ایک ونڈو ہوتی ہے فریش ایئر کی. آپ کی جو ہابی, آپ کا انٹرسٹ ہوتا ہے تو وہ آپ کو ایک بڑا زندہ رکھتی ہے اور فریش رکھتی ہے. تو یہ ایک اچھا ہے, اور اس میں یہ سوشل میڈیا ہمیں ایک بڑی اچھی اپرچونٹی ہے. جو کچھ بھی ہم لکھتے ہیں وہ فیس بک پہ جا کے دیوار پہ ٹانگ دیتے ہیں, تو لوگ جو ہے وہ مہربانی کرتے ہیں, وہ پسند کرتے ہیں, اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. تو بس وہ پھر دوسرا آپ نے ملٹیپل ڈائیورسٹی یا ملٹیپل اس کے آسپیکٹس کی بات کی, تو وہ شاید اس کی ریزن یہی ہے کہ وہ کچھ سروس کی بھی نوعیت ایسی ہے یا کچھ مزاجن ایسا سلسلہ ہے کہ مختلف آسپیکٹس کو غور کرتے ہیں, ان سے متاثر ہوتے ہیں, تو پھر اس کا اظہار ہو جاتا ہے اشعار کے اندر. تو یہ معاملہ ہے پوئٹری کا. سر جامعہ ازہریہ فیصل آباد میں ہم الومنائی میٹ دیکھتے ہیں, ڈفرینٹ ایونٹس دیکھتے ہیں, تو آپ اپنے بزی شیڈیول سے جو ہے وہ مینج کر کے جو ہے نا آپ کی پارٹیسپیشن ہوتی ہے ان ایونٹس میں. تو نو ڈاؤٹ کہ جامعہ ازہریہ سے جو ایک آپ کی ایموشنل افیلیشن ہے وہ انسان کو پوری زندگی جو ہے اس کے ساتھ چلتی ہے. تو ان ایونٹس میں سر پارٹیسپیٹ کر کے ایک تو آپ کے جو سینئرز ہوتے ہیں, آپ کے کولیگز ہوتے ہیں, ان سے بھی آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے. تو اس حوالے سے سر آپ کے کمنٹ چاہوں گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد ایک ایسا ادارہ ہے جس سے باقاعدہ طور پہ ہم محبت کرتے ہیں, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ واقعی ہماری مادر علمی ہے اور اس ادارے نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے. مجھے یاد ہے کہ میں جب اس ادارے میں آیا تو میرا ایکسپوئر لوگوں کے بارے میں, علاقوں کے بارے میں وہ نہیں تھا جو اس ادارے میں آ کر میرا ہوا. اور انسیڈنٹلی وہاں پر کچھ ہمیں دوست بھی ایسے مل گئے کہ جو اپنے اپنے طور پہ ان کے بڑی ان میں کوالٹیز تھیں. تو ان کے ساتھ جب اٹھنا بیٹھنا ملنا ملانا ہوا تو ہماری بہت زیادہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہوئی. جو کریٹیوٹی ہے ہمارے اندر وہ ابھر کر اور نکھر کر سامنے آنا شروع ہوئی. تو اس سے ہمیں کانفیڈنس ملا, اس سے ہمیں ایک اچھا انوائرمنٹ ملا. میں آج بھی ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد کی لائبریری کو یاد کرتا ہوں یا اس کے لانس کو سوچتا ہوں, اس کے کوریڈور کو, اس کی سڑکوں پہ گھومنے کو یاد کرتا ہوں. تو میں اس جامعہ کی فضا میں کچھ ہے, کوئی ایسی انسپریشن ہے, کوئی ایسی لیگیسی ہے کہ اس سے آپ اپنا رابطہ کبھی توڑ نہیں سکتے. تو اس لیے جب بھی الومنائی میٹ کے اوپر یا آپ کے پروگرامز ہوتے ہیں اکثر مجھے گیسٹ آف آنر کے طور پہ بلا لیتے ہیں یا کسی ویسے جنرل ٹاک کے لیے بلا لیتے ہیں. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی طرح سے, کیونکہ میں نارملی اپنی سروس میں چھٹیاں کم کرتا ہوں, تو پھر میں اپنی چھٹیاں ایسے دنوں کے لیے بچا کے رکھتا ہوں. تو جب مجھے کبھی آواز پڑتی ہے تو میں بالکل پہنچتا ہوں, اور وہاں جا کر میں دوبارہ اپنی اس پاسٹ کو لیو بھی کرتا ہوں, اور دوستوں سے ملاقات بھی ہوتی ہے. اور بہت سارے ہمارے دوست جو ہیں وہاں پر ایز اسسٹنٹ اینڈ ایسوسیٹ پروفیسرس کے پڑھا بھی رہے ہیں. تو وہ ایک پرماننٹ ایک سلسلہ ہے جو یونیورسٹی سے ہماری وابستگی جو ہے وہ ہے بھی, رہے گی بھی اور چلے گی بھی انشاءاللہ. تو یہ سلسلہ ہے. سبھی لوگوں کو شاید اپنے ادارے سے محبت اسی لیول کی ہوتی ہے, تو ہمیں اپنے ادارے سے ہے. زبردست سر. میں لاسٹ پہ چاہوں گا کہ کوئی سجیشنز فار دا امپروومنٹ آف اگریرین ٹاسک کے جس سے ہم مور افیکٹولی جو ہے وہ اگریرین کمیونٹی کو سرو کر سکیں. جنید میں بہت زیادہ اپریشیٹ کروں گا آپ کے اس انیشیٹو کو, یہ جو اگریرین ٹاکس کے نام سے آپ نے لیا. میں اپنے انٹرویو سے پہلے میں نے تھوڑا براؤز کیا آپ کے فیس بک وال کو,
تو وہاں پہ اور دیگر دوستوں کی بھی بات چیت کو میں نے دیکھا. تو یہ بڑا اچھا ہے کہ ایگریکلچر کے جو گریجویٹس ہیں یا جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے آپ جو ان سے ریلیٹ کرتے ہیں ایشوز اس پہ گاہے بگائے جو ہے وہ مختلف لوگوں سے بات چیت کرتے رہتے ہیں. اور اس میں بڑی ایک ڈائیورسٹی ہے, ملٹیپلیسٹی ہے اس کے اندر. آپ مختلف شعبہ ہے زندگی میں جو لوگ کام کر رہے ہیں اور ان کا ایگریکلچر سے کسی طور پہ تعلق رہا ہے ان سے بات چیت کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح یہ ایک بڑی اچھی اپرچونٹی ہے اور بڑا اچھا فورم ہے لوگوں کو کنیکٹ ہونے کا, میوچل لرننگ کا, ایکسپیرینس شیئرنگ کا, اور اس کو جاری رہنا چاہیے. اور اس میں میری سجیشن یہ ہو سکتی ہے کہ آپ یہ کریں کہ ایک تو آپ کے جو یونیورسٹی کی مختلف تنظیمیں بنی ہوئی ہیں ایگریکلچر کے ڈسپلن سے ریلیٹڈ, مختلف سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں ڈپارٹمنٹس کی, جیسے آپ کے ہارٹیکلچر کی اپنی سوسائٹی ہے, فیکلٹیز کی اپنی سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں, ایگریرین سوسائٹی آپ کے ہے, ڈی وی ایم والوں کی اپنی ہے. ان لوگوں کو بھی کنیکٹ کریں اپنے اس فورم کے ساتھ اور ان میں ایک مسابقت کی یا کمپٹیشن کی فضا کو قائم کریں اس اپنے فورم کے ذریعے. کیونکہ جب آپ اس طرح کی فضا کریٹ کرتے ہیں جس میں تھوڑا سا کمپٹیشن ہوتا ہے تو لوگ زیادہ بہتر پرفارم کرنا شروع کرتے ہیں اور زیادہ افیکٹو اور یوزفل ہو جاتا ہے استعمال اس طرح کے فورمز کا. تو آپ ان کو بھی موقع دیں کہ کبھی وہ لوگ آئیں. آپ کی سوسائٹی آف ایگریکلچرل رائٹرز ہے, وہ ایک بڑا افیکٹو فورم, بلکہ میں آپ بتاؤں آپ کو یونیورسٹی سے گریجویٹ ہونے کے بعد مجھے اس چیز کا زیادہ احساس ہوا کہ سوسائٹی آف ایگریکلچرل رائٹرز کا اسکوپ جو ہے وہ انفارچونیٹلی بہت محدود ہو گیا شعر و شاعری اور نثر سے ریلیٹڈ. اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ اس کی لیگیسی بھی اسی طرح اسی نوعیت کی تھی. لیکن جو اس کا امبریلا یا اس کا نام ہے سوسائٹی آف ایگریکلچرل رائٹرز, وہ صرف اردو ادب سے متعلق نہیں ہے, اس کے اسکوپ کو بھی براڈن ہمیں کرنا چاہیے. لاسٹ ایلیمنائی میٹ میں بھی ہم نے یہ بات چیت کی تھی. تو اس میں جو اچھے رائٹرز جو ہیں, خاص طور پہ جو اچھے ریسرچ جرنلز کے اندر پبلش ہونے والے لوگ ہیں, ان کو بھی ایک ریپرزنٹیشن ملنی چاہیے. مختلف چیپٹرز بنائے جا سکتے ہیں اس کے, جس میں سے اردو جو ادب ہے اس کا ایک چیپٹر ہو, اس کے علاوہ جو ایگریکلچر سے ریلیٹڈ رائٹرز ہیں ان کے لیے الگ چیپٹرز ہوں. تو یہ آپ کا ایگریرین ٹاکس جو ہے پھر ان چیزوں کی ایک آن لائن یا ویب بیسڈ ریپرزنٹیشن کے کام آئے. تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ یونیورسٹی کی ہر چیز کو اس سے کنیکٹ کرنا شروع کر دیں جہاں کہیں بھی کوئی کام ہو رہا ہے. تو دیٹ کوڈ بی مائی سجیشن فار یو. جی ماشاء اللہ سر, اور انشاءاللہ ہم کوشش بھی کریں گے کہ فیوچر میں آپ کی جتنی بھی ویلیویبل سجیشنز ہیں ان کو جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کر سکیں, امپلیمنٹ کر سکیں اور کنیکٹ کر سکیں. تو سر لاسٹ میں چاہوں گا کہ ہماری آڈینس کے لیے, اسپیشلی ہماری ایگریرین کمیونٹیز کے لیے اور ینگ پروفیشنلز کے لیے کوئی ٹیک ہوم میسج جو کہ آپ کی پوئٹری کا جو ہے وہ انتخاب ہو, تو کائنڈلی سر. ٹھیک ہے, آپ نے خواہش کی تو میں کوشش کرتا ہوں آپ کو کچھ سنا بھی دیتا ہوں. دیکھیں میسج یا پوئٹری بھی جو میں آپ کو سناؤں گا, آج کل میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں ایک اخلاقی گراوٹ کا ایک سلسلہ شروع ہے, جو بہت زیادہ بدقسمتی بھی ہے ہماری. ہمارے معاشرے میں اس طرح کے معاملات دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ جس میں لوگ اخلاقیات کو بھول رہے ہیں, یا آپ یہ کہیں کہ ہماری سوسائٹی کی جو اچھی پازیٹیو ویلیوز تھیں, اقدار جو تھیں ہماری, اس کو فراموش کر رہے ہیں لوگ. اس کی ملٹیپل ریزنز ہو سکتی ہیں, مطلب ایجوکیشن سسٹم کے بھی ایشوز ہیں, کچھ فیملی اور سوسائٹی کا معاملات جو ہیں وہ بھی اس میں ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو میرا میسج یہی ہوگا کہ اپنی اچھی ویلیوز کو ریوائیو کرنے میں اور جو اخلاقی جو بہتری کا جو امکانات اور سامان ہو سکتا ہے اس کے لیے آپ ضرور کچھ نہ کچھ اپنے لیول پہ کریں. اور مطلب آپ اپنی فیملی کے اندر, آپ جس انسٹیٹیوشن میں موجود ہیں, وہاں اچھے رول ماڈلز کے طور پہ اچھے کیریکٹرز کے ساتھ اپنے آپ کو ڈیمونسٹریٹ کریں تاکہ لوگ آپ سے موٹیویٹ ہوں, آپ سے انسپائر ہوں. تو یہ بڑا ضروری ہے. اب آپ نے پوئٹری کی بات کر دی تو ریسنٹ موسٹ میں نے اپنی وال پہ بھی وہ
पोएम पोस्ट की थी, ये जो अनफॉर्चुनेट हमारा मोटरवे इंसिडेंट हुआ, तो दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स ऑफ द जो मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं सोसाइटी के, उस हवाले से पता चलता है हमें इस तरह के वाक़यात से। तो उसी से रिलेटेड मैंने एक नज़्म जो पोस्ट की थी, अभी मेरे सामने वही है, मेरा ख्याल है मैं वही आपको सुना देता हूँ। तो इसमें भी एक मैसेज है बेसिकली, तो अगर ये मुख्तलिफ लोगों तक पहुँच सका तो मेरे लिए खुशी की बात होगी। ये जो नज़्म है इसका उन्वान है खुदा का माल। मेरे बेटे, किसी का माल खाना जुर्म है और माल पैसा ही नहीं होता। ज़मीनें, जायदादें, सोना व नकदी यकीनन माल हैं, लेकिन तुम्हें ये भी समझना है कि औरत भी मताए बेशकीमत है। किसी की उम्र भर की जमा पूंजी है, किसी के सहन में फूलों की रंगत है, किसी की जिंदगी भर की रफाकत है। किसी पर जान लुटाती हम नफस है तो किसी के वास्ते दुनिया में जन्नत है। किसी का माल भूले से तुम्हारे हाथ आ जाए तो तुमने याद रखना है कि वो बस एक अमानत है, जिसे जान दे के भी महफूज रखना फर्ज है बेटे। सो तुमने भी चुकाना है जो हम पर कर्ज है बेटे। ये मत भूलो कि औरत जिंदगी का वो असासा है, जो लुट जाए तो रंगो बू की ये दुनिया बहुत पामाल होती है। ये औरत तो खुदा का माल होती है। ये औरत तो खुदा का माल होती है। बहुत खूब सर। तो हम कोशिश करेंगे कि आपके मैसेज को जितना अच्छे तरीके से जो है वो अपने सोशल लाइफ में इसको अडॉप्ट कर सकें वो करेंगे। तो लास्ट पे सर, आई एम हाईली ग्रेटिफाइड टू यू फॉर मैनेजिंग योर टाइम, और स्पेशली अपनी गुना गो मसरूफियात को बालाए ताक रखते हुए आपने जो है वो हमारी रहनुमाई के लिए अपने कीमती वक्त से हमें नवाजा। इसके लिए मैं आपका बेहद मशहूर हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया जुनैद, आप खुश रहें, बहुत सारी दुआएं आपके साथ। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज।